کہ ہم جب یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ آئی ایم مسلم یا میں اسلام کو فالو کرتا ہوں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں کرسچینٹی میں فرق کیا ہے. دیکھیں، عیسائیت مکمل ایک سسٹم کا نام نہیں ہے، کرسچینٹی ایک مکمل کوڈ آف لائف نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا رسول بنا کر نہیں بھیجا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور بھی بہت سارے انبیاء موجود تھے. انجیل کے اندر، انجیل کا جو بیسک آپ کہیں کہ اس کا جو کور سبجیکٹ ہے انجیل کا، وہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. باقی یہ کہ آپ کی پولیٹیکل لائف، آپ کی اکنامیکل لائف، آپ کی سوشل لائف، آپ کی فیملی لائف، انجیل میں اس کے حوالے سے کچھ نہیں ہے. اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے ان احکام کو نافذ کرنا ہے جو میں نے تورات میں دیے ہیں. اور تورات کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تورات کے اندر بھی اتنا مکمل سسٹم نہیں ہے جو مکمل سسٹم اسلام کا ہے. تورات کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ سول لاز ہیں، کچھ کرمنل لاز ہیں، کچھ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں، لیکن پورا کمپلیٹ سسٹم تورات میں بھی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ جو جیوش تھیوروکریسی کہلاتی ہے نا، کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مذہب کو حاکم بناتے ہیں اپنے معاشرے میں، اب مذہب کو جب حاکم بنایا تو ہر چیز میں رہنمائی تو مل نہیں رہی اپنی کتاب سے، کیا کریں؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاور ہم اپنے جو بڑا ہے، جو مذہبی پیشوا ہے، اس کو ہم دے دیتے ہیں. اور وہ کیسے، یہ جب تورات میں نہیں ہے تو وہ کہاں سے ایکسٹریکٹ کرے گا، یہ کہاں سے نکالے گا؟ انہوں نے کہا اس کے لیے ہم ایک جگہ متعین کر دیتے ہیں، یہ وہاں جا کے بیٹھے گا اور اللہ سے باتیں کرے گا، وہاں اللہ اس کو جو آرڈر دے دے گا وہ آ کے ہمیں بتا دے گا اور ہم اس کو اپنا سسٹم بنا لیں گے. اب آپ بتائیں یہ جو سسٹم ہے، کیا یہ عقل اس کو مانتی ہے کہ بھائی ایک آدمی جائے گا کہیں کونے میں بیٹھے گا، تھوڑی دیر بعد آئے گا، وہ کہے گا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ یہ ان کا مذہبی حاکمیت کا تصور تھا. اب عیسائیت میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ بات کی کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے سورۃ الصف میں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ جو تورات میں ہے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ بھئی جو تورات میں ہے وہ ٹھیک ہے، تم اس پہ عمل کرو. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور ایک رسول کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے. فلما جاءہم بالبینات، اللہ فرماتے ہیں جب وہ آ گئے تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے. کرسچینٹی کے اندر کیا تھا؟ انہوں نے یہ سارا پاور دے دیا اپنے چرچ کو، پوپ کو. انہوں نے یہ پاور، اس لیے کہ انجیل میں تو ساری رہنمائی موجود نہیں تھی. اب ان کو پولیٹیکل سسٹم بھی چلانا ہے، ان کو اپنی عدالتیں بھی چلانی ہیں، ان کو اپنا سوشل لائف سسٹم بھی چلانا ہے، فیملی لائف سسٹم بھی چلانا ہے. کیسے چلائیں؟ انہوں نے 400 صدی عیسوی میں، جب جو قسطنطین ہے نا، جو اس وقت استنبول کہلاتا ہے، ترکی کا جو دارالحکومت، استنبول جو ترکی کا بڑا شہر ہے، وہ جب مسلمان ہوا ہے، قسطنطینیہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے عیسائیت کو ایکسیپٹ کیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عیسائیت کے اندر بہت ساری چیزیں، آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے، میں جسٹ آپ کو ایک ہینٹ کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ سینٹ پال، اردو میں جس کو پالس کہتے ہیں، اس نے عیسائیت کا کیسے حلیہ بگاڑا تھا. عیسائیت کے اندر جو ایک عقیدہ پایا جاتا ہے نا، قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ تین کا تیسرا ہے. یہ جو ٹرینیٹی ہے کہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس، یہ تین لوگ ہیں. اب وہ کہتے ہیں تین ایک ہے اور ایک تین ہے. یہ جو عقیدہ ہے یہ خود بائبل کے اندر موجود نہیں ہے. یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، جس کی جو آپ یہ سمجھیں ان کے عقائد میں شمار ہوتا ہے، یہ آج جو تحریف شدہ بائبل ہے اس کے اندر بھی یہ عقیدہ موجود نہیں ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے کرسچن ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ آج کی بائبل کے اندر بھی یہ عقیدہ موجود نہیں ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی، انہوں نے اپنے جو پوپ تھے
یہ سینٹ پال نے یا پولس نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ کی، کرتے رہے، عیسائیت کا بالکل حلیہ ہی بگاڑ دیا. اب جب حکومت میں آئے انہوں نے کہا ہم کیا کریں، سسٹم کیسے چلائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ سسٹم ہم ایسا کرتے ہیں کہ پاور ہم پوپ کو دے دیتے ہیں، جو یہ فیصلہ کرے گا بس حکومت اس کی پابند ہوگی کہ جو فیصلہ یہ کرے گا ہم اسی فیصلے کے پابند ہیں. اب پوپ کہاں سے فیصلہ کرتا؟ اس کے پاس بھی تو کوئی رہنمائی نہیں تھی، وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھا. اب یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے ساری چیزیں اپنے قبضے میں لی، ہر چیز پہ انہوں نے اجارہ داری قائم کی، اور جو ان کی سمجھ میں آتا تھا بادشاہوں کو حکم دیتے تھے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو خدا بنا لیا ہے. یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے کہ اللہ کسی چیز کو جائز ناجائز قرار دے، کسی مذہبی پیشوا کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرے. انہوں نے انسان کی مذہبی آزادی بالکل سلب کر لی. اس طریقے سے انہوں نے اپنی خواہشات کو، قرآن کریم سورہ جاسیہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یعنی وہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا. بس جو اس کی خواہش اس کو کہے. آج کا جو ہیومنزم ہے یہ سارا کس چیز پہ بیسڈ ہے؟ یہ خواہشات پہ بیسڈ ہے. اور اس ہیومنزم کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں، ایک جگہ سے زیادہ اور کئی جگہوں پر موجود ہے. قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہی ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ معبود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو معبود آپ کو کہتا ہے آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، جو خواہشات ان کو کہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خواہش کی عبادت کرتے ہیں. جیسے ایک بت ہوتا ہے تو خواہش بھی ایک بت ہے، اور ظاہر ہے کہ انسانی خواہشات انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتی. وجہ اس کی ہے کہ عقل خواہش کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.